قدم حسین کی جانب بڑھائے جائیں گے. توجہ کیجیے ملے بھائی, قدم حسین کی جانب بڑھائے جائیں گے. زمانہ ساتھ ہمارے چلے نہ چلے, دنیا ذکر ابا عبداللہ الحسین کی جتنی مخالفت کرے, اس ذکر حسین میں جتنی رکاوٹیں ڈالنا چاہتی ہے ڈال دے, جتنی مشکلات کو ہمارے عزاداروں اور ماتمی انجمنوں کے لیے کھڑی کرنا چاہتی ہے کھڑی کر دے. یہ تاریخ گواہ ہے, نہ دنیا سن 61 ہجری یزیدیت کی پوری مشینری کو لے کر کربلا میں آ کے حسین کو روک سکی, نہ آج کی جدید دور کی یزیدیت جدید مشینری اور جدید شیطانیت کے ساتھ ذکر حسین کو روک سکتی ہے. جوانوں کے اس جذبے کو دیکھ کر یقین جانیے, یہ جو رات بھر شب بیداری ہوتی ہے, نہ انہیں موسم کا فکر ہے, نہ انہیں کھانے کا فکر ہے, نہ انہیں اپنی مصروفیات کا اور آرام کا کوئی فکر ہے. آپ کا مسلسل کبھی چھلت کی شب بیداری میں, کبھی تھول کی شب بیداری میں, کبھی گلگت کی سرزمین کی شب بیداری میں, کبھی دنیور کی شب بیداری میں, کبھی کسی عزا خانے کی شب بیداری میں شرکت کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی حسینی جوان نے یہ قسم کھائی ہے کہ دنیا جہاں کی ساری طاقتیں ہمیں کچل کے بھی ذکر ابا عبداللہ الحسین کو نہیں روک سکتی. ہم ذکر حسین کے پروانے ہیں, ہم ذکر حسین کے شیدائی ہیں, ہم ذکر حسین کے امین ہیں. ہم چراغ کی طرح جل جائیں گے لیکن ذکر حسین کو صبح قیامت تک روشن کر کے دکھائیں گے. دیکھیے, آج بھی ہر شب جمعہ ہر جوان, ہر بزرگ زیارت عاشورہ پڑھتے ہوئے یہ ضرور کہتا ہے, فیا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. اے کاش مولا اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم اس اجر عظیم پر فائز ہو جاتے. یہ تو ہماری قسمت میں نہ تھی کہ ہم کربلا میں نہیں تھے, لیکن عصر یزید کی اس عاشورہ کے اندر ہم اور آپ موجود ہیں. کل کا یزید ذکر حسین کو اور مشن حسین کو اور فکر حسین کو روکنے کے لیے آیا تھا, تو آج کا یزید بھی ذکر حسین کو, فکر حسین کو, منشور حسین کو, مشن حسین کو, زیارت حسین کو روکنے کے لیے میدان عمل میں آیا ہے. تو میں کہتا ہوں, آج کی شب بیداری میں آئے ہوئے حسینی جوانوں کے تبسط سے دیکھیے, کل اگر قربانی مستحب تھی ذکر حسین کی بقا کے لیے تو آج قربانی واجب ہو چکی ہے. دیکھیے, اگر کل تک ذکر حسین اگر مستحب تھا تو یہ بات طے ہو چکا ہے, اب واجب ہو گیا ہے. کل تک یہ ماتمداری, یہ جلسے, یہ جلوسے اگر مستحب تھی تو یہ طے ہو چکا, اب واجب ہو چکی ہے. کل تک زیارت عاشورہ اگر مستحب تھی تو اب یزید کا زیارت عاشورہ کے خلاف میدان میں اتر جانے کے بعد ہر جوان پر واجب ہو چکا ہے کہ وہ ہر شب جمعہ زیارت عاشورہ ضرور پڑھ لے. میں دیکھتا ہوں اور تم دیکھو گے کہ کس کس پہ ایف آئی آر کٹتی ہے, کٹنے دے. دیکھیے, ہم ایف آئی آروں سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم جیلوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم قید سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم تخت سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم پھانسی کے فندے سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم علی والے ہیں, ہم حسین والے ہیں. ہم نے گردنیں کٹائی ہے ذکر علی کو بچانے کے لیے, ہم نے گھر لٹائے ہیں ذکر حسین
دیکھیے تم ایک مجلس روکو گے ہم 1000 مجلسیں منعقد کریں گے، تم ایک جلوس روکو گے ہم 1000 جلوس نکالیں گے، تم ایک یوم حسین روکو گے ہم 1000 یوم حسین منائیں گے، تم ایک زیارت عاشوراء روکو گے ہم جمیع شہداء کی زیارتیں پڑھیں گے۔ ہمیں طاقت کے ذریعے سے روکنے کی کوشش نہ کی جائے، ہمارے ساتھ اخلاق سے پیش آ جایا جائے، وگرنہ ہم تو اپنا سب کچھ حسین کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیے دنیا جہاں میں دیکھ لیں، کل پاکستان کے اندر دیکھ لیجئے، کوئی یونیورسٹی ایسی خالی نہیں کہ جہاں یوم حسین نہیں ہوتا ہو۔ ہم نے خود منایا، آپ نے منایا ہوگا، آج بھی منا رہے ہیں۔ بلتستان کے اندر دیکھیے، جامع بلتستان کے اندر یوم حسین منعقد ہو گیا، پشاور یونیورسٹی کے اندر دیکھیے یوم حسین منعقد ہو گیا، کراچی یونیورسٹی کے اندر دیکھیے یوم حسین منعقد ہو گیا، داؤد یونیورسٹی کے اندر دیکھیے یوم حسین منعقد ہو گیا، یعنی زکریا یونیورسٹی کے اندر دیکھیے یوم حسین منعقد ہوتا، ہر سال عالی شان طریقے سے یوم حسین منعقد ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کے کونے کونے میں یوم حسین پر پابندی نہیں ہے، کسی بھی تعلیمی ادارے میں یوم حسین پر پابندی نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی تعلیمی ادارہ ہے تو وہ گلگت بلتستان کی یہ کراکرم یونیورسٹی ہے جہاں یوم حسین ہضم نہیں ہوتا۔ بس بیدار رہو، بیدار رہو جوانوں، بیدار رہو۔ دیکھیے اگر خاموش رہیں گے نا ایف آئی آریں کٹتی رہیں گی۔ کل تک یوم حسین پر پابندی لگی، برداشت کیا، زیادہ عاشوراء پڑھی، ایف آئی آریں کٹی، ہم تو سوچ رہے تھے کہ بھائی صرف مجلس پہ ایف آئی آر کرتی ہے، اب زیادہ عاشوراء پڑھنے پہ بھی ایف آئی آریں کٹنے لگی۔ اب تو حد ہو گئی، آذان دینے پہ بھی ایف آئی آر کٹوانے کی انہوں نے کانفرنس بلوائی ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے ایک ایک عمل پہ تم ایف آئی آریں کٹواتے جاؤ، ہم رجسٹرڈ شیعہ بنتے جائیں گے۔ خدا شاہد ہے، گھبرانا نہیں، میں بھی تمہاری طرح جوان ہوں، میں آپ کے جذبات سے نہیں کھیل رہا، میں گزشتہ 5 سالوں سے ہزاروں ایف آئی آروں کی زد میں ہوں، کوئی فرق نہیں آتا، ہم حسینی ہیں اور محب وطن پاکستانی ہیں، کچھ بھی کوئی ہمارا نہیں بگاڑ سکتا۔ ذکر حسین کے لیے جتنی بھی مشکلات آ جائیں اپنے گلے سے لگانا سیکھو، پھر دیکھو کہ حسین تمہیں مرحبا نہ کہے تو۔ صلوات بڑے محمد و آل محمد پر صلی اللہ۔ ہم نے ذکر حسین کی آبیاری اپنے خون سے کی ہے۔ دیکھیے بڑی قربانیوں کے بعد ذکر حسین ہمارے پاس امانتاً آ پہنچا ہے۔ مجھے برے شام کی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ جس کو پڑھنے کے بعد یقین جانیے ذکر حسین کے حوالے سے میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، یعنی ذکر حسین سے میری مودت اور محبت بڑھ جاتی ہے، میں ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ دیکھیے اس منظر کو، اس سیناریو کو جو یہاں پہ ہے سرزمین ولایت کے اندر، اسے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ شام کا وہ منظر یاد آتا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک مومنہ تھی کہ جو اپنے گھر ہر سال مجالس رکھتی تھی۔ دیکھیں یہ حکومتوں سے گھبرانا نہیں، یہ حکومتوں سے گھبرائیں نہیں، یہ ہماری ہاتھوں کی میل ہے۔ حکومتیں ہم بناتے ہیں، ہم سے حکومتیں بنتی ہیں، حکومتوں سے ہم نہیں بنتے، ہم رعایا ہیں اس حکومت کو بنانے والے۔ اگر ہم بنا سکتے ہیں تو ہم گرا بھی سکتے ہیں۔ اور اس مملکت خداداد پاکستان کے اندر آپ نے دیکھ لیا، کوئٹہ کے اندر جب شیعوں پر ظلم و بربریت کا بازار گرم ہوا تو وہاں کی حکومت شیعوں نے گرائے۔ تو بہت دیر نہیں ہوگی، اگر گلگت بلتستان کے اندر بھی اگر یہ ظلم روا رکھا گیا، ایف آئی آروں پہ ایف آئی آریں کرنی شروع ہو گئی، یوم حسین کی پابندی برقرار رہی اور 14 اسیروں کو رہا نہیں کیا گیا، تو
تو ممکن ہے کہ جوانی حسینی جوان اٹھے گا تو یہاں کی حکومت بھی چلی جائے. نہیں آتا، ہمیں گرانا بھی آتا ہے. دیکھیے ہمیں حسین سے پیار ہے، ہمیں حسین سے محبت ہے، علی سے محبت ہے. اس کی راہ میں جو بھی رکاوٹ بنے گا، اپنا ہو یا پرایا ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کون ہے. جو بھی ہے ذکر حسین کے آڑے آ جائے گا، معاف نہیں کیا جائے گا اسے. تیار ہیں آپ سب؟ صلوہ بر محمد والے. دیکھیے حسین وہ نازش حریت کہ جسے ہر دور کے صاحب ایمان نے، صاحب فکر و نظر نے، یہ نہیں کہہ رہا کہ شیعہ نے یا محبان علی نے، نہیں، جتنے بھی باغیرت تھے، باضمیر تھے، ہر ایک نے خراج عقیدت پیش کیا دنیا کے کونے کونے سے. چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے عیسائی ہوں، ہر کسی نے، جو بھی باشعور ہے، جو بھی صاحب نظر ہے، جو بھی صاحب فکر ہے، ہر کسی نے خراج عقیدت پیش کیا. کبھی جوش ملی آبادی نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے تو، ہر قوم پکارے کی ہمارے ہیں حسین. تو کبھی اجمیر کے خواجہ کو کہنا پڑا شاہ ہست حسین. میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں، مجلس تمام ہو رہی، مل کے بولے، سب کو یاد ہے. خواجہ اجمیر شیعہ نہیں ہے، محب علی ہیں. خواجہ اجمیر شیعہ نہیں ہے، محب حسین ہے. خواجہ اجمیر شیعہ نہیں ہے، محب فاطمہ ہے. خواجہ اجمیر شیعہ نہیں ہے، محب کربلا ہے. خواجہ اجمیر شیعہ نہیں ہے، محب اصحاب رسول ہے. خواجہ اجمیر شیعہ نہیں ہے، محب اصحاب حسین ہے. اجمیر کے خواجہ نے اجمیر سے کہا کہ شاہ ہست حسین. مل کے بولے، پورا مجمع بولے، شاہ ہست حسین بادشاہ. بولے بلند آواز میں، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین. دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین. سردہ ندہ دست در دست یزید. توجہ کی میری طرف، یا توجہ کریں. سردہ ندہ دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ ہست حسین. ہاتھ بلند کر کے حسین کے لیے ہاتھ اٹھائیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جزاک اللہ. زمانے کا حسین آپ کی اس لبیک کو قبول فرمائے. دیکھیے آخری جملہ ہے، سرداد نداد دست در دست یزید. حسین نے سر تو دیا، ہاتھ نہیں دیا، بیعت نہیں کی. آپ مجھے بتائیں کہ انسان کا سر قیمتی ہے یا ہاتھ؟ اگر کوئی آپ سے مانگے ہاتھ دو یا سر، سر کو بچانے کے لیے ہاتھ دینا پڑے گا. سر دو گے تو ہاتھ بھی گیا، سر بھی گیا. لیکن حسین نے سر دیا. یہ مانگ رہا تھا 1,24,000. توجہ یہاں پہ، 1,24,000 انبیاء کی روحیں آسمان سے یوں حسین ابن علی کی طرف جھک کے دیکھ رہی تھی اور ندا دے رہی تھی، حسین 1,24,000 انبیاء کی محنت تمہاری مٹھی میں ہے. آدم کی محنت، یوسف کی محنت، موسیٰ کی محنت، یعقوب کی محنت، خاتم الانبیاء کی محنت، اور پھر علی کی روح کہہ رہی تھی اے حسین میری 85 جنگوں کا ثمر تمہاری مٹھی میں ہے. حسین کو ندا آ رہی تھی حسن کی، اے میرے حسین صلح کا پورا جوہر تمہاری مٹھی میں ہے. اور فاطمہ کی آواز آ رہی تھی میرے لال وہ جو در و دیوار میں آ کے میں نے امت کو بچایا ہے، وہ ساری محنت
تمہاری مٹھی میں ہے، تبھی حسین نے سر دے دیا، انبیاء کی محنت کو بچایا، علی کی 85 جنگوں کی فتح کو بچایا، علی کی ریاضت کو بچایا، قرآن کو بچایا، نظام مصطفیٰ و علی کو بچا لیا۔ تم جہاں چاہو گے وہاں ذکر حسین کرو گے، یہ تمہارا آئینی حق ہے، یہ تمہارا اخلاقی حق ہے، یہ تمہارا مذہبی حق ہے۔ دیکھیے خواجہ اجمیر نے کہا اہل سنت کا کہ دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، نا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین۔ دین بھی حسین ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ ادھر اقبال نے کہا نقش الا اللہ در صحرا نوش۔ دیکھیے حسین نے اپنے خون سے دشت کربلا میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو بچانے کے لیے اپنے خون سے صبح قیامت تک کے لیے لکھ دیا ہے۔ اب دیکھیے اگر دین حسین ہے، دین کو بچانے والا حسین ہے، لا الہ کو بچانے والا پورا مجمع توجہ کر لیں، لا الہ کو بچانے والا کون؟ حسین۔ دین کون؟ حسین۔ دین کو بچانے والا حسین۔ اور یہ حسینی عزادار جس سرزمین کے اندر زندگی گزار رہا ہے، جس ملک کا ہم اور آپ شہری ہے، یہ دین کے نام سے بنا ہے، لا الہ الا اللہ کے پرچم کے سائے تلے بنا ہے۔ آج بھی ہم اور آپ یہی نعرہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بولے 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 میرے ساتھ بولے بس، پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز میں، پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز میں، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو بچانے والا حسین۔ تو میں برملا کہتا ہوں حکومت پاکستان سے، اگر تم پاکستان کی سرحدوں کو بچانا چاہتے ہو، اگر تم استحکام پاکستان چاہتے ہو، تو یہ پاکستان لا الہ کے تحت بنا ہے، لا الہ کو بچانے والا حسین ہے اور ذکر حسین کرنے والے ہم ہیں۔ اس لیے واگا بارڈر سے لے کر خنجر اب تک تم ذکر عزاداری میں رکاوٹ پیدا نہ کرو، یہ ملک خود بخود بچے گا۔ اس ملک کی زمین منت ذلہ بس آمین محترم، یہ ہمارا فرض تھا کہ اس مجمع کے توسط سے اس پیغام کو دے دیں، لیکن یہ بات طے ہے، ہم اپنا فرض پورا کریں گے۔ یہ بات طے ہے، جس کو جو سمجھ میں نہیں آ گیا، ہمارے استاد محترم علامہ طالب جوہری اعلی اللہ مقامہ فرماتے تھے اکثر کہ جس کو جو سمجھ میں نہیں آیا اس نے اس کا انکار کیا۔ ابو جہل کو خدا سمجھ میں نہیں آیا، اس نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا۔ ابو لہب کو محمد مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آیا، محمد الرسول اللہ سے انکار کیا۔ اب میں کتنوں کو گن گن کے بتاؤں جن کو علی سمجھ میں نہیں آ گیا، علی ولی اللہ سے انہوں نے انکار کیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔